بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج کے اس لائیو سیشن میں جو کہ انجمن طلبہ اسلام کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا ہے، اس میں جتنے احباب اس وقت ہمارے ساتھ شریک ہیں سب کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ آپ نے آج کے سیشن کے حوالے سے یقیناً پوسٹ دیکھ رکھی ہوگی اور آپ اس سے واقف ہوں گے کہ ہمارے آج کے اس سیشن کا موضوع کیا ہے، لیکن پھر بھی میں موضوع کو دہرا دیتا ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے مسلم سماج کو درپیش دینی اور فکری مسائل کی تفہیم اور تنقید۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں کچھ تمہیدی باتیں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ موضوع خاصا پھیلا ہوا ہے، تو اس کی تمام جہتوں پر، تمام پہلوؤں پر میں تفصیل سے شاید بات نہ کر سکوں، لیکن کوشش رہے گی کہ اجمالاً ہی صحیح ضروری نکات آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں۔ اس موضوع سے متعلقہ جو بنیادی معروضات ہیں وہ پیش کر دیے جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی تکنیکی وجہ سے آج کا یہ سیشن ہمارا لیٹ شروع ہو رہا ہے، تو اس کا بھی ہمیں لحاظ رکھنا ہے۔ شاید آج کی اس گفتگو میں اختصار کچھ زیادہ ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس موضوع میں خاص طور پر سوسائٹی کو فوکس کیا گیا، یعنی مسلم سماج، اور میں اسے تھوڑا مزید ڈی لمٹ کر دیتا ہوں۔ مسلم سماج سے ہماری مراد ہوگی پاکستانی مسلم سماج، کیونکہ پوری مسلم دنیا میں جو سوشل کنڈیشنز ہیں ان پر ہم اتنے مختصر وقت میں بات نہیں کر سکیں گے۔ تو پاکستانی مسلم سماج، پاکستانی سوسائٹی ہمارا امیڈیٹ کانٹیکسٹ ہے آج کی گفتگو کا، اور ریاست ہماری آج کی گفتگو میں زیر بحث نہیں آئے گی، یہ ہمارے عنوان سے خارج ہے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ کچھ مسائل ہیں جو مسلم ریاست کو درپیش ہیں پاکستان میں، اور بالعموم پوری مسلم دنیا کی تمام ریاستوں کو جو مسائل درپیش ہیں وہ میری مراد ہے، اور یقیناً ان مسائل کی نوعیت سیاسی ہے، لیکن اس طرف ہم نہیں جا رہے۔ ہمارے پیش نظر مسلم سوسائٹی ہے، اور مسلم سوسائٹی بھی پاکستانی ریفرنس سے۔ ایک بات یہ بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ مسلمانوں کو اس وقت جو مسائل درپیش ہیں ان میں سے بعض مسائل ایسے ہیں جو عمومی انسانی مسائل ہیں، اور کچھ مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق صرف مسلم دنیا سے ہے، مسلم سوسائٹی سے ہے، اور پھر اس میں بھی اگر آپ مزید تخصیص پیدا کر دیں تو کچھ مسائل ہیں جو صرف ہمارے ہیں، یعنی ہم جو پاکستان میں رہنے والے مسلمان ہیں، پاکستانی سماج کو جو درپیش مسائل ہیں کچھ ہمارے امتیازی مسائل ہیں۔ تو عمومی مسائل جو انسانی مسائل ہیں ہمیں بھی درپیش ہیں، ان میں ایک بڑا مسئلہ کرائسس کا ہے، یعنی ماحولیاتی کرائسس کا، ایکولوجیکل کرائسس کا، بحران کا، جسے پوری دنیا فیس کر رہی ہے، جس کا سامنا ہے پوری دنیا کو، اور بعض ممالک اس کے بارے میں سنجیدہ ہیں اور بعض غیر سنجیدہ ہیں، بعض اس مسئلے کا سبب ہیں اور بعض اس مسئلے سے دوسروں کی نسبت زیادہ متاثر ہیں۔ تو یہ ایک عمومی مسئلہ ہے جو پوری دنیا فیس کر رہی ہے۔ اسی طرح اچھا، اس کے اسباب میں ہم نہیں جا رہے،
کیونکہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، یا اس کے حل کی طرف میں صرف پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ کچھ عمومی مسائل ہیں، ان سے بھی ہم لا تعلق نہیں رہ سکتے، چونکہ ہمارا موضوع ہمیں درپیش مسائل دینی اور فکری مسائل، تو یہ فکری ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم جب مسئلوں کی تفہیم کرتے ہیں تو ہم اس میں بھی کچھ عمومی مسائل جو ہیں جو پوری انسانیت کو درپیش ہیں ان سے لا تعلق رہ جاتے ہیں یا انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو اپروچ ہے وہ بہت ہی محدود ہو جاتی ہے اور ہم لا تعلق سے ہو جاتے ہیں آج کی دنیا سے، معاصر دنیا سے اور معاصر دنیا کے مسائل سے، حالانکہ ہمیں آگے بڑھ کر ان تمام مسائل کو نہ صرف یہ کہ سمجھنا چاہیے بلکہ ان مسائل کے حل کے لیے بامانی پیش رفت کرنی چاہیے، کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، چاہے ہم ان مسائل کے ذمہ دار ہیں، یعنی ہم ان مسائل کی وجہ ہیں یا نہیں ہیں، اس سے قطع نظر۔ دوسرا مسئلہ جو اس وقت کل انسانیت کو درپیش ہے، وہ آپ کو معلوم ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اور بایو انجینئرنگ میں جس قسم کی پیش رفت دیکھنے میں آئی ہے اور مسلسل آ رہی ہے، یہ بھی نئے انسانی کے لیے بہت سنجیدہ سوالات پیدا کر رہی ہیں، اس طرح کی جتنی ڈیولپمنٹس ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا چیلنج شاید بن جائے آنے والی دہائیوں میں، یعنی بہت جلد مستقبل قریب میں۔ تو اس مسئلے کی تفہیم کے لیے جو بنیادی سوال ہے یا بنیادی مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ سائنسی تحقیق اور ایجادات، ٹیکنالوجی، یہ کسی اخلاقی لمٹ کا موضوع ہے یا نہیں ہے، یعنی سائنسی پیش رفت پر کسی طرح کی کوئی اخلاقی تحدیدات عائد ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ یہ میرا خیال ہے کہ اس وقت انسانوں کو درپیش جو مسائل ہیں اور انسانوں کے سامنے جو سوالات ہیں ان میں سے بنیادی ترین سوال ہے یہ سوال کہ انسانی مفادات کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو سائنسی پیش رفت پر کسی قسم کی کوئی اخلاقی تحدید عائد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس مسئلے کو حل کرنا پڑے گا، مگر نہ اس کے امپلیکیشنز بہت ہی خوفناک ہو سکتے ہیں جس طرح کی پیش رفت ان شعبوں میں حالیہ ادوار میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا سب کے مشاہدے میں ہے کہ گلوبلائز ہو گئی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ پوری دنیا کے لیے کچھ مسائل پیدا ہو گئے ہیں، یعنی ریاستوں کی سرحدوں کے حوالے سے بھی مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ اسی طریقے سے جو واقعات ہیں، چاہے وہ منفی واقعات ہیں چاہے مثبت واقعات ہیں، ان کے نتائج اب مقامی نہیں رہے، وہ بھی عالمگیر ہو گئے ہیں۔ اور پھر یہ کہ جو آئیڈینٹیٹیز ہیں مختلف کمیونٹیز کی، مختلف تہذیبوں کی جو آئیڈینٹیٹیز ہیں، ان کے تشخصات ہیں، وہ اس عالمگیریت کی زد میں ہیں۔ اور پھر اس عالمگیریت کا ایک معاشی پہلو بھی ہے جسے سب ایسے معاشرے اور ایسی مملکتیں جن کی معیشت فرسٹ ورلڈ وار کے مقابلے کی نہیں ہے، وہ بری طرح اس کی وجہ سے سفر کر رہی ہیں۔ وہ تمام معیشتیں، سو کال تھرڈ ورلڈ کی معیشتیں بری طرح سفر کر رہی ہیں۔ تو یہ میں نے کچھ اشارہ کر دیا ہے کہ یہ مسائل عمومی ہیں اور یہ بھی ہمارے ہی مسائل ہیں، مطلب یہ مسائل بھی ہمیں درپیش ہیں۔ اب میں اس موضوع پر آتا ہوں کہ ہمیں جو مسائل درپیش ہیں، جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ مسلم سماج سے ہماری یہاں مراد پاکستانی سوسائٹی ہے، ہم اس کو سامنے رکھ کر یہ بات کریں گے۔ تو پہلے ہم دینی مسائل کو لیتے ہیں۔ یہ میں نے چند ایک مسائل کی فہرست بنائی ہے، وہ میں نمبر وار آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا اور اس پہ ضروری تبصرہ بھی کرتا جاؤں گا۔ تو سب سے پہلا جو مسئلہ دینی مسئلہ ہمیں درپیش ہے وہ ہے مذہبی ناخواندگی، یعنی ریلیجیس الٹریسی،
ایک تو وہ ہماری جو اس وقت رائج تعلیم ہے اس کے اعتبار سے خواندگی اور ناخواندگی کی شرح ہم نکالتے ہیں نا کہ 50%, 52% لٹریسی ریٹ ہے ہمارے پاس کم و بیش، اور اتنے کروڑ بچے، غالباً 2 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. یہ بحثیں تو ہمارے ہاں ہوتی ہیں، لیکن مذہبی خواندگی اور ناخواندگی یہ ہمارے پورے یہ جو ڈسکورس ہے لٹریسی سے ریلیٹڈ، اس ڈسکورس میں سائلنٹ ہے. مطلب یہ کہیں بھی ایڈریس نہیں ہو رہا یہ مسئلہ، اور یہ کہیں بھی کاؤنٹ نہیں ہو رہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے کہیں زیادہ اہم ہے کہ ہمارے ہاں جو مذہبی الٹریسی ہے اس کا ریٹ بہت زیادہ ہے. مطلب مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو میں کہوں گا کہ شاید اگر آپ کو ہمارے سامنے جو کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے، اگر آپ اس کا کوئی ایوریج سا سٹینڈرڈ متعین کر دیں، طے کر دیں، تو میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس شاید 15 سے 20% مذہبی لٹریسی ریٹ ہوگا. شاید 15 سے 20%. یہ کہتے ہوئے مجھے مطلب لگ رہا ہے کہ جیسے میں ایگزیجریٹ کر رہا ہوں. شاید اس سے بھی کم ہمارے پاس یہ مذہبی لٹریسی ریٹ، اور اس کے نتائج پھر ہم بھگت رہے ہیں. یعنی جب مذہبی طور پر لوگوں کی بنیادی تربیت نہیں ہے اور لوگوں کو ضروری مذہبی تعلیم بھی نہیں دی گئی. ایک تعلیم تو وہ ہے جو ہم مثلاً سکولز میں، کالجز میں دے رہے ہیں اسلامیات کے نام پر، لیکن میں ذاتی طور پر یہ رائے رکھتا ہوں کہ وہ تعلیم بہت ناقص ہے، ادھوری ہے، غیر مؤثر ہے. یہ سب اس کے مسائل ہیں، تو اس کے کوئی نتائج نہیں نکل رہے. مطلب وہ تعلیم دیں یا نہ دیں ایک ہی بات ہے. وہ بھی ہم اسلامیات کے نام پر چونکہ تاریخ زیادہ پڑھاتے ہیں اور فضائل زیادہ پڑھاتے ہیں، تذکرے زیادہ پڑھاتے ہیں، جس سے ذہن سازی ہوتی ہے، جس سے کردار سازی ہوتی ہے یا آدم گری ہوتی ہے، جس قسم کی تعلیم سے، وہ بالکل ہمارے ہاں معدوم ہے، وہ مفقود ہے. مطلب ہمارے پورے تعلیمی سیٹ اپ میں. اور مدارس کا جو جہاں تک تعلق ہے، مدارس ہمارے حفظ کی طرف یا دینیات کی طرف تو بالکل متوجہ ہیں، لیکن لوگوں کی جو عمومی تعلیم ہے اس کا کوئی پلیٹ فارم ہمارے پاس مدارس کی دنیا میں بھی نہیں ہے کہ لوگوں کی مذہبی تعلیم کا بندوبست کیا جائے، ان کے بنیادی عقائد، ان کے بنیادی اعمال، اور سب سے بڑی بات ان کے بنیادی رویے، اور یہ کہ مذہب کا مزاج کیا ہے، مذہب چاہتا کیا ہے، اور مذہب کی سینسٹیوٹیز کیا ہیں معاشرے کے بارے میں، افراد کے بارے میں، ان کے حقوق و فرائض کے بارے میں، ریاست اور شہریوں کے تعلق کے بارے میں. یہ سب باتیں ظاہر ہے کہ مذہبی پیراڈائم میں رہ کر ڈسکس ہونی چاہیے. ہمارے پاس الحمدللہ مذہب کے ساتھ جو لوگوں کی وابستگی ہے وہ بالکل انکوسچنیبل ہے. مطلب لوگوں کی مذہب کے ساتھ بہت زندہ وابستگی ہے. تو ایک ایسے معاشرے میں ہم مذہبی تعلیم کے مسئلے کو نظر انداز نہیں کر سکتے. تو یہ ہمارا بہت بنیادی مسئلہ ہے، ایک جس کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. اور دوسرا مسئلہ ہمارا ہے کہ بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے مسلم رول یعنی مسلم پولیٹیکل رول کمپرومائز ہوا ہے اور جدید قومی ریاستیں وجود میں آئی ہیں اور اسلام ایک ریاستی قوت کی حیثیت سے برقرار نہیں رہ سکا، اور اسلام کی جو تہذیبی قوت ہے وہ کمزور پڑ گئی ہے، اور اس تہذیبی قوت کے سروائیول کے لیے، تسلسل کے لیے اور اسے تازہ رکھنے کے لیے جو محرکات، جو عوامل، جو مؤثرات درکار ہوتے ہیں وہ پیدا ہونا بند ہو گئے ہیں. تو ہماری جو حقیقی زندگی ہے، عملی زندگی ہے، جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، جو زندگی ہمارے تجربے میں ہے، اس زندگی میں اور ہمارے اعتقادات میں، ہمارے اقدار میں، جنہیں ہم بلیو کرتے ہیں، مانتے ہیں اور جن کے مطابق ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، ان میں ایک مغایرت پیدا ہو گئی ہے. یعنی میں اسے اور سادہ کر کے کہتا ہوں اور دوسرے لفظوں میں کہتا ہوں، مثلا کہ ایک اچھا آدمی اور کامیاب آدمی، یہ جو دو تصورات ہیں، اچھا آدمی بننے کا تصور اور کامیاب آدمی بننے کا تصور، ان میں مغایرت پیدا ہو گئی ہے. یعنی اب آپ دیکھیں معاشرے میں تجربہ یہ ہے افراد کا
کہ آپ اچھے آدمی بنے تو کامیاب نہیں رہ پاتے ہو سکتے، اور کامیاب ہو جائیں تو اچھے آدمی نہیں رہ پاتے. یہ ایک تضاد کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے ہمارے انفرادی سطح پر بھی، اور میں سمجھتا ہوں ہماری اجتماعی سطح پر بھی. ہماری مسلم ریاستوں کا بھی یہ سب سے بڑا مخمصہ ہے. یعنی اگر ہم نے دنیا میں سروائیو کرنا ہے تو ہم اپنی اقدار کو کمپرومائز کیے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے. اور اگر ہم اپنی یعنی ہم کمپرومائز ضروری ہے کہ ہم دنیا میں گرو کریں، سروائیو کریں، اور اگر ہم اپنی اقدار کے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں تو ہم گرو نہیں کر پاتے، سروائیو نہیں کر پاتے. یہاں بھی ایک تضاد کی سی کیفیت ہے. اس کا بھی سبب ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ موجودہ دنیا اور اس کے نظام اور اس کی ساری سیٹنگ، اس کے علوم، اس کی اقدار، یہ سب ہمارے پیدا کردہ نہیں ہیں. موجودہ دنیا کے مقاصد یہ غالب تہذیب کے پیدا کرنا ہے جو کہ مغربی ہے. مطلب ٹیکنالوجی، آپ کے علوم، آپ کی ایتھکس، سب کچھ زندگی کے بارے میں تصورات، کامیابی ناکامی کے آئیڈیلز، یہ سب ہم نے بارو کیے ہیں یا ہم پر مسلط ہوئے ہیں کلونیل ایکسپیرینس کے وجہ سے، یا کلونیلٹی کی وجہ سے ہم پر مسلط ہوئے ہیں، اور ہم اسی کلونیل لیگیسی کے ساتھ چل رہے ہیں. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے پاس انڈیویجول اور کلیکٹیویٹی، یعنی فرد بھی اور اجتماع بھی، یہ دونوں اس مغایرت کا شکار ہیں. یہ بہت ہی سنگین مسئلہ ہے. اسے اگر فوری طور پر ہم ایڈریس نہ کر سکے تو میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ پھر انسانوں کے اور معاشروں کے اعصاب چٹک جاتے ہیں. اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سروائیول قدر سے، اعتقاد سے زیادہ فوری ہے، زیادہ یقینی ہے اور زیادہ بائنڈنگ ہے. مطلب میں اپنی زندگی کو، زندہ رہنے کو، سروائیو کرنے کو باقی ہر شے پر ترجیح دینے پر مجبور ہوں. یہ میری بناوٹ ہے. مطلب انسانوں کی یہ بناوٹ ہے کہ سروائیول، قائم رہنا، برقرار رہنا، یہ سب سے بڑا مطالبہ ہوتا ہے. تو یہ دوسرا مسئلہ ہے. تیسرا مسئلہ فرقہ پرستی ہے. ہماری سوسائٹی مذہبی طور پر جس مسئلے کو فیس کر رہی ہے وہ فرقہ پرستی کا مسئلہ ہے. اور یہ سمجھ لیں کہ فرقہ پرستی مین سٹریم کے مقابلے میں ہماری بنیادی شناخت اسلام ہے. مطلب ہم سب مسلمان ہیں، اور جب ہم اس شناخت کے بعد آگے بڑھتے ہیں، تفصیلات میں جاتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ فقہ میں ہم فلاں ہیں، ہم علم الکلام میں یا علم العقائد میں فلاں ہیں، تو یہ سب ویلڈ ہے، یہ سب بالکل جسٹیفائیڈ ہے. اور اس سے پھر ایک تشخص پیدا ہوا ہے سنیت کا. تو یہ مین سٹریم ہے. تو یہ فرقہ پرستی نہیں ہے. مطلب اسے فرقہ پرستی کہنا نادانی ہے. یہ بالکل انٹرپریٹیو امپیریٹیوز ہیں. مطلب اسے انوائڈیبل ہیں، اس سے بچا نہیں جا سکتا. تو اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے. مین سٹریم ایک پیراڈائم ہے جسے ہم سنیت کہتے ہیں. میں اس کے مقابلے میں فرقہ پرستی کی بات کر رہا ہوں. اور ایک اور مسئلہ ہمارے ہاں پیدا ہو گیا ہے کہ ہماری جو مین سٹریم ہے خود ان کے مزاج پر فرقہ پرستانہ رجحانات کی گرفت ہے. یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تاریخی طور پر اگر آپ دیکھیں اور آپ اہل سنت کے مزاج کی بات کریں تو اہل سنت کا معاملہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے کبھی جرت کا مظاہرہ نہیں کیا کسی گروہ کی تکفیر میں بالعموم اور مجموعی طور پر، اور کسی گروہ کی تدلیل میں انہوں نے کبھی جرت نہیں کی. ہاں، اہل سنت کے مقابلے میں جو اہل بدعت رہے ہیں وہ ہمیشہ اس پر جری رہے ہیں کہ لوگوں کی تکفیر کریں، لوگوں کی تدلیل کریں، تفسیق کریں. تو اب بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت کے اندر یہ جراثیم بہت شدت کے ساتھ ظاہر ہو رہے ہیں. یعنی ہم اعتقادی اعتبار سے اگرچہ سنی ہیں لیکن مزاجن ہم سنیت سے ہٹ گئے ہیں. تو یہاں بھی ایک کریک پیدا ہوا ہے. تو فرقہ پرستی مطلب اب دیکھیں کہ سنیت یا اسلام کی مین سٹریم جو ٹریڈیشن ہے وہ تو ایک سمجھ لیں فرقہ پرستی کے سامنے ایک بند باندھا ہوا تھا، وہ بند ٹوٹ رہا ہے. اس کی طرف بھی ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے اور ان وجوہات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کا تحلیل و تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنا جو اصل مزاج ہے اس کی بحالی کی ضرورت ہے.
फिर चौथा मसला हमारा है रिवायत से इनहिराफ। हम बहुत सारे इज्तिमाई उमूर में पिछले 12-15 सालों से मैं ये देखता हूं कि बहुत सारे इज्तिमाई उमूर में हम अपनी रिवायती पोजीशन से मौकफ से हट जाते हैं, और इसका सबब है हमारी रद्द अमल की नफ्सियात और हमारे अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास जो बहुत गहरा है हमारे अंदर। यानी हम खुद को गैर महफूज महसूस करते हैं मजहबी एतबार से, और हम रद्द अमल देते हैं, हम रिस्पॉन्ड नहीं करते जिम्मेदाराना तरीके से, बल्कि हम रिएक्ट करते हैं। तो इस वजह से हम अपने उस रिएक्शन को जस्टिफाई करने के लिए मरकजी रिवायत से इनहिराफ करते हैं। मैं यहां पॉइंट आउट नहीं करूंगा, बस मैं रिलेट नहीं करूंगा बात, मैंने इशारा कर दिया है, इसे आप खुद अप्लाई कर लें और इसे खुद रिलेट कर लें कि मेरी इस बात से क्या मुराद है। तो हम बहुत सारे मामलों में मरकजी रिवायत को कंप्रोमाइज करके चल रहे हैं। तो मेरी बहुत सारे हमारे रियासती ऐसे उमूर हैं, ऐसे समाजी मसले हैं जहां हम अपनी रिवायती पोजीशन को छोड़ देते हैं। और मैं यहां ये भी अर्ज करना चाहता हूं कि पाकिस्तान में हनफियों की अक्सरियत है, मतलब सब ठीक हैं, हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, लेकिन पाकिस्तान में हनफियों की अक्सरियत है। हम हनफियत को भी कंप्रोमाइज किए हुए हैं कई मसलों में, और ये मतलब इसे मैं कहता हूं रिवायत से इनहिराफ। फिर पांचवा मसला हमारे यहां है तजद्दुद। ये तजद्दुद का मतलब है कि दीन को दुनिया के मुकाबले में सानवी हैसियत देना और दुनिया को दीन पर हाकिम बना देना, या अक्ल को वही पर हाकिम बना देना, ये तजद्दुद है सब। ये दोनों बातें, यानी दीन पर दुनिया को हाकिम बना देना और दुनिया के मफादात के हुसूल के लिए दीन को कंप्रोमाइज करना, और दूसरी तरफ अक्ल को वहीं पर हकम मुकर्रर कर देना, ये तजद्दुद है। और इसका आगाज हमारे यहां सर सैयद अहमद खान से हुआ है। ये भी कॉलोनियलिज्म के आगाज में, जब यूरोपियन कॉलोनियलिज्म दुनिया में पैदा हुआ और मुस्लिम दुनिया भी 2-4 मुल्कों के अलावा बदकिस्मती से इसका शिकार हुई, तो हमारे यहां ये रवैये पैदा हुए, तजद्दुद के रवैये, ये सर सैयद से पैदा हुए और अभी तक चल रहे हैं। और अभी तक मतलब है कि ये जोरों शोर के साथ कायम है। इसके जो नुमाइंदे हमारे मुआशरे में हैं वो सब जाने पहचाने लोग हैं, आप इसे जानते हैं। कोई हदीस का मुनकिर है, कोई तसव्वुफ से इनकारी है, कोई फिक़ह को नहीं मानता, ये सब मुतजद्दिदीन है। और इनका मसला यह है कि ये सब तशकीक का सबब बन रहे हैं। ये बात समझ लें कि उम्मत के मरकजी, जो उम्मत की रिवायत है, मरकजी रिवायत हमारी, उम्मत का इजमा है जिन चीजों पर, और उम्मत का जो तामुल है उसमें तशकीक पैदा करना, ये खुद तजद्दुद है। और ये जो तशकीक है, ये अगली जो बात मैंने करनी है, अगला नुक्ता मैंने बयान करना है इल्हाद। तो ये जो तशकीक है, ये इल्हाद का दरवाजा खोलती है। ये तो मैं नहीं कहूंगा कि ये इल्हाद है, यानी तजद्दुद परस्ती ये इल्हाद है। चलो मैं रियायत कर लेता हूं, लेकिन तजद्दुद परस्ती तशकीक जरूर पैदा कर रही है, और तशकीक इल्हाद का दरवाजा है। ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। यानी अगर पूरी रिवायत डिस्क्रेडिट हो जाए, यानी मुतसव्विफीन जो हैं वो भी डिस्क्रेडिट हो जाएं, उलमा भी डिस्क्रेडिट हो जाएं, मुहद्दिसीन भी डिस्क्रेडिट हो जाएं, फुक़हा भी, मुतकल्लिमीन भी, तो फिर एतबार किसका रहेगा? और जब ये सब डिस्क्रेडिट हो जाएं तो फिर कुरान खुद तो नहीं ना बोलता, हदीस तो खुद नहीं बोलती, तो एक रिवायत है मरकजी। तो ये हमारे यहां एक बड़ा चैलेंज है, तजद्दुद परस्ती। और हमारे यहां तजद्दुद परस्ती का उस तरह से तज्जिया नहीं हुआ। मजहबी रिस्पॉन्सेज इसके बहुत हैं, यानी लोगों ने हदीस की हैसियत पर कलाम किया और बहुत उम्दा काम किया है। मैं ये बता सकता हूं कि फलां किताब फलां आलिम ने लिखी है, और वो वाकई बहुत उम्दा किताबें हैं हदीस की हुज्जियत पे, फिक़ह के बारे में, तसव्वुफ के हवाले से लोगों का बड़ा काम है।
لیکن میرا خیال ہے کہ متجددین کا تجزیہ کرنا چاہیے اور ان کا تجزیہ کلونیل ڈسکورس میں کرنا چاہیے. اس کی ضرورت ہے تاکہ ان کی پیدائش کے جو حقیقی اسباب ہیں وہ سامنے لائے جا سکیں اور خود ان کے ہاں جو ذہن کی ورکنگ ہے اور ان کی جو نفسیات ہے اسے سمجھا جا سکے. جب اسے آپ سمجھ لیں گے یعنی وہ ڈیکنسٹرکٹ ہو جائے گی تو پھر انہیں ایڈریس کرنا بہت آسان ہے اور شاید ان لوگوں کی اصلاح کا بھی کوئی پہلو نکل سکے. چھٹا جو نقطہ ہے وہ الحاد ہے. الحاد سب آپ جانتے ہیں کہ الحاد کا مطلب ہے خدا کا انکار اور اس کے کئی اسباب ہیں. اس کے علمی اسباب بھی ہیں, اخلاقی ہیں, نفسیاتی ہیں, اس طرح کے معاشی ہیں, اسباب ہیں اس کے اخلاقی اسباب. تو الحاد کے بارے میں 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں. اس پر میں نے شاید مہینہ بھر پہلے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف میں ہفتہ وار تقریبات کے سلسلے میں منعقد ہونے والی ایک نشست میں تفصیل سے میں نے وہاں گفتگو کی ہے. وہ آپ کو ان کے پیج پر, دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے پیج پر یا الکرم فرینڈز پاکستان کے پیج پر مل جائے گی. ہمارے اپنے ادارے کے پیج پر بھی دارالعلوم غوثیہ رضویہ سرگودا, اس پر بھی آپ کو مل جائے گی, وہاں وہ آپ سن لیں. تو یہ وہاں بہت تفصیل سے میں نے اس پر بات کی ہے. تو الحاد کے حوالے سے میں 2-4 باتیں عرض کرتا ہوں. ایک بات میں کہنا چاہتا تھا تجدد کے ضمن میں, جو میں کہہ رہا تھا نا کہ ان کا تجزیہ ہونا چاہیے ویسٹرن ڈسکورس کو انوالو کر کے. تو ایک کتاب میں یہاں ریکمینڈ کرتا ہوں, ڈاکٹر ظفر حسن کی کتاب ہے سر سید اور حالی کا نظریہ فطرت. آپ ایک تنظیم سے وابستہ ہیں, نوجوان لوگ ہیں, سب اسٹوڈنٹس ہیں, پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں یقیناً, تو یہ کتاب پڑھیں, سر سید اور حالی کا نظریہ فطرت, یہ لازماً پڑھیں. الحاد کے بارے میں ہم کہتے ہیں ملحدین کے بنیادی تصورات ٹھیک نہیں ہیں. ملحدین کا تصور عقل ٹھیک نہیں ہے, ملحدین کا تصور دنیا ٹھیک نہیں ہے, ملحدین کا تصور خدا درست نہیں ہے. تو یہ ان کے مسئلے ہیں. مطلب ملحدین عقل کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ عقل حجت ہے, یعنی مطلق حجت ہے. ہم کہتے ہیں عقل مطلق حجت نہیں ہے. عقل حتمی مانویت کو نہ پا سکی ہے, نہ اس کے وسائل عقل کے پاس موجود ہیں کہ وہ حتمی مانویت کو حاصل کر سکے. تو اور پھر یہ کہ عقل صرف ایکٹیویٹی نہیں ہے, یعنی عقل صرف فعلیت نہیں ہے, عقل پیسیویٹی بھی ہے. یعنی صرف جاننا ہی عقلی نہیں ہے, تسلیم کرنا ماننا بھی یہ بھی عقلی ہے, یعنی یہ بھی عقل ہی کا فعل ہے. تو ان کی جو تھیوری آف ریزن ہے, یہ کانشیسنس ہے, اس میں فلاز ہیں. مطلب وہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ناقص ہے, اور ان کی جو تھیوری آف ریزن ہے, ریشنلٹی ہے, اس میں بڑے سیریس ایشوز ہیں. دوسرا ان کا تصور دنیا کے بارے میں یہ پرفیکشنزم کا ایک تصور رکھتے ہیں. تو ہم ان کے جواب میں کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا کے بارے میں تصورات ہیں یہ آپ کے درست نہیں ہیں. جیسے عقل کے بارے میں عقل کی تحدیدات ہیں, عقل کو ان کی تحدیدات کے ساتھ, عقل کو اس کی تحدیدات کے ساتھ ماننا عقلی ہے, اور عقل کی تحدیدات کو نظر انداز کر کے عقل کو ماننا خود بے عقلی ہے. مطلب یہ irrational ایک رویہ ہے کہ عقل کو اس کی تحدیدات کے انکار کے ساتھ ماننا, یہ عقلی بات نہیں ہے. تو مطلب ہے کہ اسی لیے عقل حتمی مانویت کو نہیں پاتی, اور جب عقلی حتمی یعنی الٹیمیٹ جو میننگز ہیں, یہ میننگ فلنس ہے یا ریالٹی ہے, اسے نہیں پاتی, تو پھر یہ اقدار کا تعین نہیں کر سکتی. جب اقدار کا تعین نہیں کر سکتی تو زندگی کی بنیاد نہیں بن سکتی, اور میرے بنیادی ترین فیصلوں کی بنیاد نہیں بن سکتی. یعنی میرے جو وجودی فیصلے ہیں, مجھے کیا ہونا ہے, میں کیا ہوں, یہ فیصلے ان کی بنیاد عقل نہیں بن سکتی. یہ مطلب ہے کہ اکیڈیمکلی اسٹیبلشڈ ہے کہ عقل کی تحدیدات ہیں.
تو تصور دنیا بھی ان کا اسی طرح پرابلمٹک ہے. یہ ایک پرفیکشنزم کے ساتھ دنیا کو اپروچ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں دنیا میں کوئی پرفیکشن نہیں ہے، یعنی یہ کچھ مطلوبے بنا لیتے ہیں کہ دنیا کو ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. چونکہ دنیا ایسی نہیں ہے بس ثابت ہوا کہ خدا نہیں ہے. یعنی چونکہ دنیا میں شر ہے، دنیا میں بدی ہے، دنیا میں عدم مساوات ہے، دنیا میں تکلیفیں ہیں، سو تو ثابت ہوا کہ خدا نہیں ہے، کیونکہ خدا ہوتا تو ایسا کچھ نہ ہوتا. اچھا، اب یہ سارا آپ ذرا غور کریں تو یہ سارے مسائل ایسے ہیں کہ یہ ان سے فوری طور پر آپ یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ ان کے سارے مفروضے فلاڈ ہیں، ان میں مسئلہ ہے، یہ ناقص مفروضے ہیں. یعنی دنیا ایسی نہیں ہے. مطلب دنیا کا ایسا ہونا کس نے لازم کیا ہے؟ مطلب ہم یہ بجا طور پر یہ سوال اٹھائیں گے کہ دنیا کے بارے میں جب آپ یہ پوزیشن لے رہے ہیں تو دنیا کو ایسا ہونا کس نے لازم کیا ہے؟ تو کسی نے ایسا لازم نہیں کیا. اور پھر جو ان کی بنیاد ہے ایوولوشنزم وغیرہ، اس کو سامنے رکھیں تو یہ اعتراض بنتا ہی نہیں ہے. مطلب پھر یہ خود اعتراض ان کا غیر منطقی ہے. تو ان کے تصور دنیا میں مسائل، پھر ان کا تصور خدا غلط ہے. اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ خود جو کرسچین ٹریڈیشن ہے اس میں جو تصور خدا ہے اس میں پرابلم ہے. ہمارا تصور خدا اور عیسوی تصور خدا. اچھا، عیسوی تصور خدا سے میری مراد ظاہر ہے کہ جو قرون وسطی کی عیسوی کلامی روایت ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. یعنی اس میں تصور خدا جس طرح سامنے آیا ہے وہ، اور ہمارا تصور خدا یعنی مسلم یا ہماری کلامی روایت میں جس طرح تصور ہے خدا کا، ان میں بہت فرق ہے. تو اس پرابلم کی وجہ سے ابھی اس میں نہیں جا سکتا، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ کیا فرق ہے، لیکن فرق ہے. تو اپنے اس تصور خدا کی وجہ سے بھی، مثلا وہ کہتے ہیں خدا پر لازم ہے کہ وہ رحمت کا معاملہ کرے، تو مطلب دنیا میں یہ ہو اور وہ ہو اور فلاں مسئلہ نہ ہو اور فلاں مسئلہ نہ ہو. تو یہ مطلب ہے کہ یعنی خدا آل گڈ ہے. تو یہ خدا کا ادھورا تصور ہے، ناقص تصور ہے. یہ بھی ایک سبب ہے ملحدین. تو ہمارے ہاں جو یہ تو ان کے آرگومنٹس ہیں، کچھ میں نے سرسری سے کچھ عرض کر دی ہیں اور ان کے رسپانس سے میں نے کچھ ہلکی پھلکی باتیں عرض کر دی ہیں. پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو الحاد کی طرف بعض لوگوں کے میلان کے اسباب ہیں وہ زیادہ تر علمی نہیں ہیں، وہ زیادہ تر اخلاقی ہیں یا نفسیاتی ہیں. تو یہ دینی مسائل ہیں جو ہماری سوسائٹی فیس کر رہی ہے. کچھ فکری مسائل ہیں. اب ہمارے پاس چونکہ وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے تو میں اب کنکلوژن کی طرف آتا ہوں. میں صرف مینشن کر دوں گا کہ ہمارے فکری مسائل کیا ہیں، پھر کبھی موقع ملا تو ان پہ ذرا تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے. اچھا، ہمارے ہاں ایک فکری مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم بعد جدید صورتحال سے واقف نہیں ہیں. ہمارے عام طور پر ہمارے اہل علم بھی اس سے درست تناظر میں آگاہ نہیں ہے اور اس کے امپلیکیشن سے، اس کے نتائج سے، اس کے لزومات سے واقف نہیں ہے. تو جس طرح مثلا ہمارے ہاں جدیدیت کے رسپانس میں بہرحال کچھ لوگوں نے بہت کرامت کام کیا، جن میں سے بہت بڑا نام ہے اقبال، حسن عسکری، اور بہت نام ہے مذہبی لائن میں بھی. تو اس میں تفہیم ہوئی چیزوں کی. لیکن مابعد جدید صورتحال میں سر دست ہمارے سامنے ایسا کوئی نہیں ہے، ایسا شخص یا ایسا کوئی کام ابھی سامنے نہیں آ سکا جو مابعد جدید فلسفے کو یا ان چیزوں کو، کنڈیشنز کو رسپونڈ کرے. دوسرا جو فکری مسئلہ ہے وہ مغرب کے تہذیبی مقاصد کا غیر تنقیدی شعور ہے. مطلب ہماری ریاستوں نے بھی اور ہمارے سماجی طبقات میں بھی، افراد نے بھی مغرب کے تہذیبی مقاصد کو غیر تنقیدی انداز میں قبول کر رکھا ہے. تبھی آپ کو معلوم ہے کہ لوگ مغربی چیزوں کی اسلامائزیشن کرتے ہیں. مطلب کبھی ہمیں سننے میں ملتا ہے کہ جمہوریت کو اسلامائز کر دیا ہے، بلکہ اسلامائز کرنے کا بھی تکلف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جمہوریت متعارفی اسلام نے کروائی ہے. تو یہ مطلب ہے کہ مغرب کے تہذیبی مقاصد کو انکرٹیکلی اپروچ کرنے کے نتائج ہیں. کبھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ ترقی وغیرہ ہے، یہ بالکل اسلام چاہتا ہے کہ ترقی ہو. اچھا، ترقی یہ بھی انکرٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہے ترقی کی. تو ترقی کون نے ڈکشنری میننگز کے مطابق لیا ہوا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، یہ سب بہت کریٹیکل چیزیں ہیں. تو بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ مغرب کے
یہ ہمارا ایک فکری مسئلہ ہے کہ مغرب کے تہذیبی مقاصد کو ہم نے انکریٹکلی قبول کیا ہے. پھر ہمارا ایک اور رویہ ہے فکری کہ جب بھی کسی چیز کے متبادل کی بات کی جاتی ہے تو فوراً ایک مطالبہ ہوتا ہے کہ آپ عملی حل پیش کر دیجئے، آپ متبادل پیش کر دیجئے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ تھکے ہوئے ذہن کی یا غیر سنجیدہ ذہن کی نشانی ہے. مطلب اس طرح نہیں ہوتا کہ ریڈی میڈ حل سولوشنز دے دیے جائیں، ایسا دنیا میں کبھی ہوا نہیں اور نہ ہو سکتا ہے. تو پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ چیزوں کی تفہیم کی جائے، تنقید کی جائے، پھر اس کے آگے اگلے مرحلوں میں چیزوں کے حل بھی سامنے آ جاتے ہیں، اور ایسا ہی ہوتا آیا ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز بنائیں گے فائنل اور پھر باہر نکلیں گے اور اسے امپوز کر دیں گے، ایسا نہیں ہوتا. تو یہ مطلب ہے کہ بالکل ہی غلط رویہ ہے، بلکہ یہ ہمارے یہاں بہت عام ہے. پھر ایک اور بڑا مسئلہ ہے ہمارے تجزیے مایوس کن. بڑے بڑے ہمارے دانشور، چھوٹوں کا تو ذکر ہی کیا، بڑے بڑے دانشور وہ ان کی علمیت کو ہمارا سلام، لیکن ان کے نتائج مایوسی کی طرف لے جاتے ہیں. تو اس کی ایک وجہ میں عرض کرتا ہوں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ تاریخ کے پروسیس کو ہم عام طور پر کاؤنٹ نہیں کرتے، اور جب تاریخ کے پروسیس کو کاؤنٹ نہیں کرتے تو مایوس ہوتے ہیں خود بھی اور لوگوں کو بھی مایوس کرتے ہیں. ہمیں امید کے ساتھ زندہ رہنا چاہیے اور سنجیدگی کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ خوش فہم ہو جائیں، بالکل خوش فہم نہ ہو، لیکن امید حقیقت پسند ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ امید کو چھوڑ دیں اور مایوسی کا جو حقیقت پسندی مایوسی کی طرف لے جاتی ہے وہ حقیقت پسندی نہیں ہے اور آپ اسے کچھ بھی کہہ لیں. تو مطلب مسائل ہیں، بالکل یہ مسائل سب میں نے بھی تو ذکر کی ہیں، لیکن اسی طرح امکانات بھی ہیں. یہ اس پر بھی الگ بات کی جا سکتی ہے کہ وہ امکانات کیا ہیں، لیکن فی الحال ہم یہ اس طرف نہیں جا رہے. پھر ہمارے سماج میں ایک مسئلہ ہے کہ ہم ممنوع چیزوں کو، ہمارے روایت میں جو مکروہ چیزیں ہیں ان کی نیوٹرلائزیشن، مطلب بہت سارے ایسے رویے، بہت ساری ایسی چیزیں، انہیں نیوٹرلائز کرنے کی بعض اوقات غیر منظم اور کبھی کبھار منظم کوششیں ہوتی ہیں. یہ ہمارا بڑا مسئلہ ہے اور اس کی وجہ سے پھر ایک خلفشار پیدا ہوتا ہے اور ہم اپنے رسپانسز میں ایک تقسیم کا شکار ہوتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرہ کمزور ہوتا ہے، معاشرے کا تاثر منفی ہوتا ہے. تو یہ جناب کچھ فکری مسائل ہیں جو میں نے عرض کر دی ہیں. امید ہے کہ جتنی میں نے معروضات پیش کی ہیں آپ کے سامنے، ان کا آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے گا. ہمارا سیشن چونکہ دیر سے شروع ہوا، میرا ذہن تو یہ تھا کہ میں اپنے احباب سے کہوں گا کہ آج کی یہ جو نشست ہے یہ آپ کے معمول کے وقت سے اگر 10-15 منٹ اوپر بھی چلی جائے تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اب میرا خیال ہے بہت وقت ہو گیا تو اب ہم اسے کنکلوڈ کر رہے ہیں. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر کسی وقت اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہوئی تو کچھ اور چیزیں آپ کی خدمت میں رکھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ. وعلیکم السلام.